السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم 9th کلاس کی اسلامیات کا 11واں لیکچر ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سبق ہے ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ملائکہ والا ٹاپک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے نا وہ اس کا مطلب کیا، فرشتے۔ ملائکہ ملک ان کی جمع ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ جمع ہے، جمع کا وہ لفظ ہے اور اس کی واحد جو ہے وہ ملکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری بات کیا ہے اس کے اندر، اس میں جو ہے یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اپنے نور سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس کے بعد جو اس کی اصل تعداد ہے، فرشتے کتنے ہیں اور ہر آسمان کے اوپر کتنے فرشتے ہیں، وہ اصل تعداد کا علم وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور جو بڑے فرشتے ہیں، مشہور فرشتے ہیں کچھ جو ہے، جس طرح 4 بڑے فرشتے ہیں ان کے نام اللہ پاک نے ہمیں بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ اور ان کے علاوہ جو کچھ مشہور فرشتے ہیں جو جنت کا داروغہ ہے اور جو ہے جو جہنم کا جو داروغہ ہے، وہ ان کا جو بڑے فرشتے ہیں جو جن کے ذمہ کہ جنت کے کام ہیں یا جہنم والے، تو ان کا جو ہے اللہ پاک نے نام جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ تو باقی جو اصل تعداد کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اب فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے بنیادی عقائد چونکہ چل رہے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، توحید اور پھر رسالت اور پھر فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب اسی طرح جو ہے نا یہ اب فرشتوں کی کیفیت کیا ہے، مطلب وہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا خاصیت ہے، تو ان کی جو سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ کہ یہاں آیت بھی قرآن پاک کی جو لکھی ہوئی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو ان کو اللہ پاک حکم دیتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کام کرتے ہیں مَا یُؤْمَرُونَ، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، وہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مطلب فرشتوں کے اندر اللہ پاک نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، وہ صرف اور صرف فرمانبرداری ہی کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا فرشتوں پر کا جو ہے انسانی زندگی پر جو ہمیں جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہمیں کیا فرشتوں پر ایمان لانے سے ہمیں کیا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کس طرح ہمارے عقیدہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا پختگی آتی ہے، اس پر جو ہے نا وہ یہ 3 پوائنٹس آپ کی ہماری کتاب میں ہیں، اور اس میں جو ہے نا ہم نے اس کی جو ہیڈنگز یہ بنا لی ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ تمام اعمال کی حفاظت، کہ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے انسان نے جواب دہ ہونا ہے۔ ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بات بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے سارے اعمال جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ انسان اس بات کو سوچتا ہے، اس کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ میرے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ محفوظ ہو رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن پیش ہوں گے، تو انسان اپنی زندگی کو بہتر کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ عزت نفس کا احساس، کہ عزت نفس کا احساس جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو سارا تفصیل سے بیان فرمایا۔ تو اب جب انسان یہ سوچتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں اور وہ کوئی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں، تو اب پھر یہ انسان جب اس کو جب اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو اب انسان کے اندر ایک عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ مطلب میں کوئی معمولی وہ نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اہمیت دی ہے اور مجھے صحیح طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، مجھے اپنی حیثیت کا اور اپنی اوقات کی پہچان کرنی چاہیے۔ اس طرح جانوروں کی طرح زندگی یا گناہوں کے اندر بہت زیادہ ڈوب کر زندگی ہمیں نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ ہمیں اچھے اعمال کرنے چاہیے، ہمیں اپنے سٹیٹس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو اور انسان اپنی عزت نفس جو ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے، اس کا انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ پاک نے کس حیثیت سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ ہو گئے ہمارے، اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید۔ اچھا، فرشتے جو ہے نا وہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اور غزوات کے اندر، غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کی اللہ پاک نے مدد جو ہے وہ نازل فرمائی، اور اسی طرح جو ہے وہ غزوہ خندق کے اندر اللہ پاک نے مدد نازل فرمائی، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا۔ تو اب جب ہم یہ واقعات سنتے ہیں اور قرآن پاک کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جب فرشتوں کے ذریعے سے مدد جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، اور اللہ پاک جس طرح پہلے اس زمانے میں طاقت کے ساتھ موجود تھے، اس طرح اللہ پاک طاقت کے ساتھ آج بھی ویسی اللہ کی طاقت ہے۔
تو انسان کے اندر اس بات کی امید پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی بہت زیادہ مشکلات میں گھر جاؤں اور میرے اوپر بہت زیادہ پریشانی آ جائیں تو مجھے یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرنے پر اسی طرح قادر ہیں جس طرح اللہ پاک پہلے مدد کرتے تھے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کی مدد کی، اللہ پاک نے صحابہ کرام کی مدد کی، تو اس لیے پھر انسان جو ہے نا اپنی زندگی کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو دل کے اندر یہ امید ہوتی ہے کہ اگر میں مشکلات میں گر جاؤں گا تو اللہ پاک میری مدد کر دیں گے، چاہے اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مدد کر دیں اور چاہے اللہ پاک جو ہے نا وہ فرشتوں کے بغیر انسان کی جو ہے مدد کر دیں، براہ راست خود اللہ پاک مدد کر دیں، ایسے حالات پیدا کر دیں۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا اس سے وہ فائدہ، یہ جو تیسرا جو ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، یا ہمارے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے، ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے اس عقیدے پر ایمان لانے سے، تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، تو امید ہے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔